شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بارک اللہ، سبحان اللہ. جناب محترم حافظ محمد مدثر صاحب اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی فقید المثال عظیم الشان روح پرور 74ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فرما رہے تھے، اور آپ نے منتخب آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ کوثر پر اپنی حاضری کو مکمل کیا، اور منتخب آیات میں آج کے دن کی مناسبت سے انہوں نے تاجدار ختم نبوت کی شان و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خوبصورت آیت تلاوت کی کہ جس سے ہم عقیدہ ختم نبوت کا استدلال کرتے ہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس کا شان نزول مختصراً عرض کرتا چلوں کہ حضرت زید اپنے والد گرامی کے ساتھ مقامی کسی میلے میں تشریف لے کے گئے اور وہاں گم ہو گئے. پردہ فروشوں نے اٹھایا، انسانوں کو فروخت کرنے والوں نے اٹھایا اور انہیں بازار میں فروخت کر دیا، اور جناب زید فروخت ہوتے ہوئے بالآخر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہنچے. آپ نے جناب خدیجہ نے جناب زید کو خرید لیا، اور جب جناب خدیجہ کا نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا
تو حضرت خدیجہ جس طرح حضور کے گھر تشریف لائی حرم میں، اسی طرح جناب زید خادم کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کی کاشان نبوت میں تشریف لائی، پرورش پائی، جمع ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی ذات کے ساتھ ان کے نکاح کا ارادہ کیا، جناب زینب بنت جہش کے ساتھ۔ اور جب اپنی پھپھی ذات سے یہ اظہار کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کا نکاح زید سے کروں، تو آپ کے بھائی جناب عبداللہ بنت جہش کہتے ہیں کہ حضور کہاں وہ غلام اور کہاں ہم ہاشمی و نسب، ایسا تو دیکھا نہیں، ایسا تو سنا نہیں کہ ہاشمی و نسب کا نکاح ایک غلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات ابھی ہو رہی تھی تو قرآن مقدس کی وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کچھ کہہ دے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ اس حکم پر سرتابی کرو۔ سرے تسلیم خم کیا اور کہا کہ حضور قبول، اور آپ کی پھپھی ذات کا نکاح جناب زید سے ہوا، یہ شادی کامیاب نہ ہوئی، طلاق ہو گئی۔ اور پھر اس پھپھی ذات کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی عورت کے ساتھ جناب محمد نے نکاح کر لیا۔ جب یہ کہا کہ بیٹے کی چھوڑی ہوئی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اللہ نے فرمایا، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بتا دیا کہ جناب زید خادم ہے، بیٹے نہیں، گھر میں پرورش پائی ہے لیکن بیٹے نہیں۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے نبی کو حقیقی اولاد دی لیکن بچپن میں ہی اپنے دربار میں واپس بلا لیا، اس لیے کہ سابقہ نبیوں میں اگر نبی باپ تھا تو بیٹا بھی نبی تھا۔ جناب ابراہیم نبی تو جناب اسماعیل اور جناب اسحاق بھی نبی، اور جناب اسحاق نبی تو جناب یعقوب بھی نبی، جناب یعقوب نبی باپ ہے تو جناب یوسف بیٹا یہ بھی نبی۔ تو میرے اور آپ کے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، تو اس فضیلت میں کمی رہ جاتی کہ سابقہ نبیوں میں باپ نبی تھا تو بیٹا بھی نبی تھا۔ اگر محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا میں محک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے لیے حاضر ہوں، اور یہاں بڑی بڑی شخصیات تشریف فرمایا، تو سلطان صاحب تشریف فرمایا، تو میں امراطن تشریف فرمایا ہے۔ میری خوش بختی کہ مائک پہ جناب فخر فیصل آباد فخر پاکستان جناب خاور عظیم سب تشریف فرمایا، تو ان کی گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے تو جی میں تو یہی آتا ہے کہ یہ گفتگو کرتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو مجھے حکم ہے ایک کلام کا، تو ایک کلام میں اپنا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب یہ غم نہیں کہ یہ غم نہیں یہ غم نہیں کہ روز حساب کیا ہوگا میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا
یہ غم نہیں روز حساب کیا ہوگا، میں نعت پڑھتا مجھ پر عذاب کیا ہوگا، اور میرے تو ہاتھوں میں میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن، میرے تو ہاتھ ہوگا حضور کا دامن، میرے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے کلام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن میرے جی میں آ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کروں۔ لائق حمد و ثنا لائق حمد و ثنا مالک و مقصود توئی، پتے پتے میں ہے نائب تیری ذات محیط، میرے مولا تیری درگاہ صدا کرنی، ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی، اور میری روح میریاں طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد ثنا کرنی، اور لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے، جو تیری جستجو نہیں کرتے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی، اور ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے،
جو ہو حضور کی مرضی تو ناز بنتی ہے، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے خیال جتنے بھی لفظ سوچے تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے، اور میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے کیسے تمہیں لوگ سوچ لیتے ہیں، نہ جانے کیسے تمہیں لوگ سوچ لیتے۔ خوشبو سے لدی باد بہاری کچھ جیسے سرکار دو عالم کی سواری کچھ، اور گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے یہ ہوائیں، وہ صبح لالا پھرتے ہیں، وہ صبح لالا پھرتے ہیں، وہ صبح لالا پھرتے ہیں، اور وہ صبح سکھایا گیا جن کی خاطر، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو غنچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر، وہ جمال ازلی جلوائے ذات عالی سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر، وہ صبح پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا
دسنا آدم کی شان دسنا آدم کی شان دسنا کیوں دل پہ ساڈا ہسنا سانو کیڑا کعبہ دسنا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے او کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا سے شیدا ہزار پھرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرمائے نزلے کی وجہ سے میرا گلا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے میں نے نعت پوری نہیں پڑھی بہرحال میں اپنے وعدے کرتا میں حاضر ہو گیا جتنی پڑھی وہ پڑھی کمال پڑھی ہے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر جناب محترم قبلہ جاوید اقبال قادری صاحب خوبصورت انداز میں انتخابی کلام اور کمال انداز میں حسن نغم کے ساتھ آپ نے حاضری پیش کی اللہ کریم آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے پنجابی میمن پیش کرنے جا رہا ہوں پنجابی اور میمن جی بالکل چونکہ کراچی میں ایک پورا قبیلہ اور خاندان ہے میمن
تو میں کثرت میمن کا ذکر نہیں کروں گا، اس فرد واحد کا ذکر کروں گا کہ جسے زمانہ یوسف میمن کے نام سے جانتا ہے، اور ان کے عشق رسول کے حوالہ سے عرض کروں گا کہ ان کا میمن ہونا لازم تھا، کیونکہ میمن میں میں بھی ہے اور من بھی ہے، کہ عشق رسول کی میں جس کے من میں ہو اسے یوسف میمن کہتے ہیں۔ اور ساری زندگی جنہوں نے جامع عشق رسول اس انداز میں عاشقان رسول کو پیش کیا اور اس انداز میں حضور کی محبت میں سرمست کیا کہ جس نے الحاج یوسف میمن صاحب کو سنا ہے وہ آج بھی ان کی حسن صوت کے حصار میں، تو ان کی خوبصورت فیض صوت لیے ہوئے سماعتوں کو مزید محظوظ کرنے کے لیے، پر نور کرنے کے لیے، ذوق سے بھرپور کرنے کے لیے اور پیش بارگاہ حضور کرنے کے لیے میں غلام مصطفیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ نعت مصطفیٰ آج ایسے سنائیں کہ غلامان مصطفیٰ ایسے محسوس کریں کہ جسم محفل مصطفیٰ میں ہے اور روح دربار مصطفیٰ میں۔ تو جناب غلام مصطفیٰ رضا سیالوی آپ سے گزارش ہے جناب اپنے خوب انداز میں شاہی خوباں کے ذکر سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب غلام مصطفیٰ رضا سیالوی صاحب آپ تشریف آ چکے ہیں۔ حضرات انہیں سننے سے زیادہ دیکھنے کی مزہ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعت پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ نعت دکھانا۔ تو یہ اپنے خوبصورت چہرے سے نعت پڑھتے ہوئے نعت دکھاتے بھی ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بتاتے بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نعت اس انگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو حقیق کو سننے سے زیادہ انہیں دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی پوری توجہات کا قافلہ غلام مصطفیٰ رضا سیالوی صاحب کی طرف مرکوز کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی حسن سماعت کو اپنی حسن صوت کے ساتھ ذوق کے گوشت پر سوار کرتے ہوئے مکی نبوت خضرا کی حضور پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ مل کر ایک دفعہ درود و سلام بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا۔ جب درود و سلام کی دعوت مل جائے تو امتی پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوتا ہے، یہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ جب سٹیکیا جامع مسجد میں اس مقام پر حاجی کی تعریف کا بہت سی پرانی یادیں مبارکہ ہیں اس مقام سے، تو میرے لیے ایک نقطہ حاضر ہو رہی ہے، سعادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی جلوہ گری سرکار تشریف لائے اس مناسبت سے اس بیت العین کا کیا جاتا ہے، اور آج وہ چاند نظر آ گیا کہ جس کے صدقے میں ہر چیز اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باضابط کا یہ چاند بھی مبارک ہو، اور اس کے بعد ایک ذکر و اذکار کی محفل کو سجانا اور اس میں آنا یہ بھی مبارک ہے۔ وقت کی مناسبت سے جس طرح حکم ہے میں کلام پیش کرنے کی اساتذہ سے کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات حصول نعمتوں پر فطور سعادت کے لیے اللہ کے محبوب اور سرکار کی آج کی جناب میں درود پاک پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی کی جلوہ کری ہوئی سرکار تشریف لائے، اس مناسبت سے کہتا ہے شاہ کہ ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ آقا جلوہ دکھانے والا، جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا، اور تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا، تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ حسن کی
حسن کی جان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا، بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا، جب نہ ہوگا، جب نہ ہوگا وہ قدم موضوع، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، جب نہ ہوگا، جب نہ ہوگا وہ قدم موضوع، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا رکھا، لوگ کہتے ہیں پھر ٹھیک کہتے ہوں گے، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا۔ میلاد اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی اس مناسبت سے عشاء کہتے ہیں کہ قریب یتیموں، قریب یتیموں کی امداد کرنے لو انبیاء کے امام آ گئے ہیں، غریب و یتیموں کی امداد کرنے لو انبیاء کے امام آ گئے ہیں، غریب و یتیموں کی امداد کرنے لو انبیاء کے امام آ گئے ہیں، مبارک ہو سب کو، مبارک ہو سب کو، جشن ولادت زمانے میں خیر انعام آ گئے ہیں، مبارک ہو سب کو، جشن ولادت زمانے میں خیر انعام آ گئے ہیں۔ سرکار آ گئے، پھر اعلان ہے کہ آج کی شب صدیقیہ مسجد میں محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیسا ہے شاہ کہ زباں حمد سے پاک کر کے لبوں پر سجائے درود و سلام آ گئے، کرم کی نظر ہو تاجدار مدینہ، تیرے در پہ تیرے غلام آ گئے ہیں، کرم کی نظر ہو تاجدار مدینہ، تیرے در پہ تیرے غلام آ گئے ہیں، مبارک ہو سب کو، جشن ولادت زمانے میں خیر انعام آ گئے ہیں۔ ایک اور مقام پہ پھر شاید سرکار کا میلاد پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع
اول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے مشکل تیری ٹل جائے گی اہل مشکل تیری ٹل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی پھل جائے گی دائی حلیمہ دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے اور سرکار کے ظاہری جلوہ گری سے قبل اور جب سرکار نے اللہ کے محبوب نے جلوہ گر ہونا منظور فرمایا کہ اپنے مثال اس سے پہلے وہ اس کے بعد کا منظر کچھ اس طرح پیش کیا شاہیہ کہتا ہے کہ سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سونی تھی مکے کی گلیاں مکے کی گلیاں ان کے کرم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے سنی تھی مکے کی گلیاں سوکھی کی گلشن میں کلیاں مکے کی گلیوں کا ذکر آیا تو یہ آخری اشعار ہے ان گلیوں کا ذکر ہے قبلہ کریمی صاحب نے بھی انتہائی بڑے افسر کیا میرا بھی چاہتا ہے کہ جاتے جاتے انہیں گلیوں کا ذکر کروں کیونکہ جو کچھ ملتا ہے نا انہیں گلیوں سے ہی ملتا ہے جو کچھ بھی ملتا ہے انہیں گلیوں سے ہی ملتا ہے تو میں کیوں خالی رہوں ان گلیوں میں جو بھی جاتا ہے جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو فقط یہی کہتا ہے ادھر عقید سے حال سنانا یاد آتا در عقید سے حال سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد خدا کی نور کی جلوے جو دیکھے میں نے تھے وہاں مجھے
سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مجھے کہ وہ مجھے سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اسی گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں سبحانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد 3 شعر میں نے پیش میں دکھاوے پائی اب آگے چوتھا یہ کہہ کے میں رولا آیا مدینے کے گلی پوچھ نبی کے چار یارہ کا یارانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آدمی ہوگی مکمل پورے بھیا کی ایک فرمائش تھی بالکل دہری جیسا اگر یہ نہ آتے اب یہ آ چکے ہیں تو فقط ایک فقط اور موضوع اور مناسبت سے ہے اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی سرکار تشریف لائے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہوا کہتے ہیں شاید تن من بارا جس نے تن من بارا جس نے دیکھا چہرہ ہمنے بھلے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے